مجھے بخار لگ رہا ہے, فیل ہو رہا ہے کچھ, تو ہم کہتے ہیں فٹافٹ جس گولی کا آپ نے نام لیا وہ ساروں کے پرس میں لے لیتا ہے, پرس ہر ایک کے پرس میں وہ اٹھائی 2 گولیاں اور اس کے بعد وہ کھائیں اور اوپر سے ایک چائے کا کوف پی لیا. اس نے کیا کرنا ہے, حالانکہ یہ دوائی کوئی 7 سال ہو گئے پاکستان میں بین ہے, دکھ تو رہی ہیں سر, بکے گی عام طور پہ ہمیں ہر گھر میں ہی دکھائی دیتی ہے. جس ملک میں منشیات بکتی ہے وہاں پہ صحیح پیناڈول تو کوئی اور بات ہی کوئی نہیں. جو بھی ڈگریاں ان کے پاس, کہیں بھی غذا کی کوئی کتاب نہیں پڑھائی جاتی, نہ غذا کا پتہ, نہ پرہیز کا پتہ, نہ دوائی بنتی دیکھی, نہ بنانی آتی ہے, نہ کبھی پڑھائی گئی, تو یہ کیا بنا پھر؟ میڈیکل ریپ جس کو آج کل میڈیکل ریپریزنٹیٹیو کہا جاتا ہے, وہ آگے اس کو کہتے ہیں سر ہماری دوائی یہ اچھی ہے, دوسرا کہتا ہے ہماری اچھی, تیسرا کہتا ہے ہماری اچھی, چوتھا کہتا ہے ہماری اچھی, اور کس کی اچھی ہے پھر؟ جو کچھ دے رہا ہے. مجھے سمجھانا ہے اس قوم کو جس کو ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا دنیا میں علاج کوئی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کالے دانے میں یعنی کلونجی میں ماسوائے موت اور بڑھاپے کی ہر بیماری کی شفا ہے. اس کے بعد اور کئی ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں کہ اللہ نے کوئی مرض نہیں اتارا لیکن ہر بیماری کی 70 دوائیں نازل کی ہیں. جو ڈاکٹر آپ کو یہ کہے کہ اس کا تو علاج ابھی دنیا میں دریافت ہی نہیں ہوا, اس کا علاج ہی کوئی نہیں, یہ بیماری ہی لا علاج ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تو اس ڈاکٹر کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے کہ بھائی تم قرآن کی آیت کی اور حدیثوں کی نفی کر رہے ہو. بیماریوں کی ایک الماری موجود ہے ہر گھر میں, کہاں ہوتی ہے, جس کو آپ فریج کہتے ہیں. WHO کی ایک رپورٹ پبلش ہوئی, وہ یہ تھی کہ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اب آپ 72 گھنٹے تک فریج میں رکھ کے گوشت کھا سکتے ہیں, یہ قربانی والا. 72 گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو جائے تو اس نے کہا جی یہ کینسر کی طرف لے جائے گا, مت کھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے پیٹ بھر کر نہ کھاؤ اور کھانے پر کھانا نہ کھاؤ, اس لیے کہ یہی مرض بیماری کا سبب ہے. 20 لاکھ پاکستانیوں کے گردوں پہ افیکٹ 1 سال میں ہو رہا ہے. یہاں تک آ جائے گا نا آپ نے غذا کی نالی بھی بھر دی, گٹ بھی اور اوپر بھی نیچے بھی سارا, تو پھر تو بڑا ہو کوئی بھی ہو وہ بھی چاہتا ہے کوئی اب ڈکار آنا چاہیے. ڈکار لانے کے لیے اٹھ کے کوئی 10 منٹ ذرا واک کر لو, نہیں, سافٹ ڈرنک لے آؤ, کولڈ ڈرنک لے آؤ, انرجی ڈرنک, گردے فیل ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ جس کو کہا جاتا ہے کہ ڈیالسس ہو رہے ہیں, گردے واش ہو رہے ہیں, آج تک پوری دنیا میں کسی ایک بندے کا بھی گردہ واش نہیں ہوا پیشنٹ. لوگ اتنے پیسے لگاتے کیوں ہیں؟ ڈیالسس ہوتا کیا ہے؟ ہیموڈیالسس, انسان کے خون کو صاف کرنا, اس کا معنی یہ ہے. ہیلو اینڈ السلام علیکم, دس از می یور ہوسٹ سمیرہ لطیف اینڈ یو واچنگ ڈسکور پاکستان پوڈ کاسٹ. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں بہت ہی خاص مہمان نے جوائن کیا ہے. ہمارے نیچروپیتھی ہیں ڈاکٹر جمیل مہر, بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آج کل سوشل میڈیا پر ہمیں ہر جگہ نظر آتے ہیں, بہت ہی بہترین باتیں کرتے ہیں, نیچرل انداز سے لوگوں کا علاج کرتے ہیں. انہیں اسٹوڈیوز میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, وعلیکم السلام, الحمدللہ جی, آپ سنائیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے سمجھائیے گا, آج میں جس ٹاپک پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے وائرل انفیکشن. وائرل انفیکشن اتنا وائرل ہے کہ ہر 4 ماہ بعد واپس آ جاتا ہے اور پوری فیملیز افیکٹ ہو جاتی ہیں, اور جب آتا ہے تو زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ آتا ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھائیں کہ وائرل انفیکشن ہے کیا اور ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ وائرل انفیکشن سے کیا مراد ہے, کس چیز کی؟ سر ہم ہر جگہ دیکھ رہے ہیں آج کل کی, ریسنٹلی میری پورے ان لاز سارے کے سارے بیمار ہو گئے, کفنگ بیمار, ٹیمپریچر اور اٹھا نہیں جا رہا, نوزیا فیل ہو رہا ہے, اور ہر کوئی یہ ایزیوم کر لیتا ہے کہ مجھے وائرل انفیکشن ہو گیا ہے, پھر پیناڈول لے لیتے ہیں, خود سے جو بھی دوائیاں ہیں. تو سمجھائیں کہ واقعی یہ وائرل انفیکشن ہے, اگر ہاں تو وائرل انفیکشن ہے کیا چیز؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لفظ وائرس ہے نا, یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی زہریلا مادہ, پوائزننگ فلوڈ ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ میرے سے آپ کو, آپ سے کسی اور کو یوں بھاگ دوڑ رہا ہے. جیسے کہ ہیپاٹائٹس کے بارے میں بھی یہی پوزیشن ہے. تو لفظ ہیپا اور ٹائٹس 2 الفاظ کا مجموعہ ہے. ہیپا کا مطلب ہوتا ہے جگر اور ٹائٹس کا مطلب ہوتا ہے سوزش. اردو میں کریں گے تو ورم جگر ہوگا, انگلش میں بات کریں گے تو انفلیمیشن آف لیور کہا جائے گا اس کو, اور اگر ہم میڈیکل ٹرمنالوجی میں بات کریں گے تو ہیپاٹائٹس کی بات ہوگی. ٹھیک ہے. اب اسی طرح سے آپ نزلہ زکام اگر فلو کی بات کرتے ہیں یا بخار کی بات کرتے ہیں, بخار جو ہے, پہلی بات تو یہ کہ بخار جو ہے یہ بیماری نہیں ہے. اچھا, یہ باعث رحمت ہوتا ہے, یہ باعث زحمت نہیں ہوتا. ریئلی کیسے؟ دیکھیں, آپ کی یا کسی کی بھی باڈی کے اندر کوئی بھی پوائزننگ فلوڈ, ٹاکسز وغیرہ کہیں جسم کے اندر کوئی رک جائیں اور ہماری اپنی قوت مدافعت جو ہے وہ اگر اس کو ڈسٹرائے نہ کر سکے یا برن آؤٹ نہ کر سکے, تو پھر ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہیلنگ پاور سسٹم رکھا ہے.
ہیلنگ پاور سسٹم جو ہے وہ جب اٹھتا ہے ہمارے جسم کے اپنے خلاف اٹھتا ہے اور وہ ہمارے ٹیمپریچر کو ریز کرتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. اور یہ ہمارا نیچرل اینٹی بایوٹک عمل ہے باڈی کے اندر. نائس. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنا نیچرل اینٹی بایوٹک عمل جو ہمارے جسم کے خلاف اٹھا اور اس نے کرنا کیا ہے, فرض کریں کہ ٹائیفائڈ ہے, ٹائیفائڈ بار بار آتا ہے بخار اور 2-1 مہینے کور ہو گئے, کسی کے 4 مہینے گزر گئے, اس کے بعد پھر آ گیا. تو یہ چھوٹی آنت یا بڑی آنت کے اندر آپ کے انفیکشن ہے کوئی جو رک گئی, آپ نے جو کھایا پیا اس کی تذابیت, ایسیڈیٹی, خوراک, کچھ چیزیں وہاں ایکسپائر ہو گئیں جو وہیں پڑے ہوئے اور وہیں پہ سٹاپ کر گئیں, تو ان کی وجہ سے یہ بخار آتا ہے. اور ان کو بار بار اس لیے آتا ہے کہ وہ اس کو تلف کر دے, یعنی برن کر دے, جلا دے. نیچرل ہیلنگ پروسیس ہے. اب یہ قدرتی اینٹی بایوٹک کا عمل ہے جو ہماری باڈی کے اندر خلاف اٹھتا ہے اور ہمارے باڈی ٹیمپریچر کو جو کہ 98.4 فارنہائٹ ہے اس کو اوپر لے کے جاتا ہے. 9900 101 102 103 104. تو یہ نارمل ہے 104 ہونا؟ نہیں نارمل نہیں ہے, لیکن یہ اس کو جو بڑھا رہا ہے وہ ہمارا وہ اینٹی بایوٹک عمل ہے نیچرلی جو اس کو اوپر لے کے جا رہا ہے اس ٹیمپریچر کو. صحیح ہے. ٹیمپریچر ریز ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے وہ جو آنتوں کے اندر عفونت ہے, جو انفیکشن ہے, وہ اس کو برن کر دے گا, جلا دے گا. حرارت سے چیزیں جلتی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جلانے کے لیے آیا, تلف کرنے کے لیے آیا. ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا ایسے کر کے ہاتھ لگایا, مجھے بخار لگ رہا ہے, فیل ہو رہا ہے کچھ, تو ہم کہتے ہیں فٹافٹ جس گولی کا آپ نے نام لیا وہ ساروں کے پرس میں لے لیتا ہے, ہر ایک کے پرس میں موجود, وہ اٹھائی 2 گولیاں اور اس کے بعد وہ کھائیں اور اوپر سے ایک چائے کا کوف پی لیا. اس نے کیا کرنا ہے, حالانکہ یہ دوائی کوئی 7 سال ہو گئے پاکستان میں بین ہے. اچھا تو بک تو رہی ہیں سر یہاں, عام طور پہ ہمیں ہر گھر میں ہی دکھائی دیتے ہیں. جس ملک میں منشیات بکتی ہے وہاں پہ صحیح پیراڈول تو اور بات ہی کوئی. صحیح بات. اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم کھاتے ہیں تو اس نے فوری طور پر ہماری باڈی کو اس کے ٹیمپریچر کو لیٹ ڈاؤن کرانا ہے. جسم اسی وقت ٹھنڈے پسینے آتے ہیں اور ساتھ ہی ہم کہتے ہیں لیں جی جسم ٹھنڈا ہو گیا, ہم ٹھیک ہو گئے. ٹھیک ہے. اور کچھ ٹائم کے بعد وہ پرابلم اسٹل پینڈنگ اوور دیئر, وہ پھر اٹھے گی, پھر آپ کو پرابلم کرے گی. جیسے نزلہ زکام, چھینکیں, الرجی جس کو کہا جاتا ہے, یہ بھی سیم وہی پوزیشن ہے. تو وہاں پہ یہ مسئلہ جو ہے وہ پھر ادھر کا ادھر ہی ٹھہرا ہوا ہے, کبھی نہ کبھی جنم لے گا, پنپے گا نہیں, وہ کچھ دنوں میں پھر پنپے گا. اور پھر آپ جائیں گے, وہ بار بار بخار آ رہا ہے, آپ اس کو بار بار ایسی کوئی پین کلر لے کر اس کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. جی پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. اب ڈاکٹر کے پاس جب آپ گئے تو ڈاکٹر کیا کرے گا, ڈاکٹر آپ کو کسی کمپنی کی اینٹی بایوٹکس لکھے گا. تو کیا وہ جو ہمارا اپنا نیچرل اینٹی بایوٹک عمل تھا وہ ٹھیک تھا, یا وہ دوائیاں اینٹی بایوٹک جو اس نے لکھ دی وہ ٹھیک ہے؟ ڈیفینیٹلی اپنا نیچرل زیادہ اچھا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر بخار کو آپ نے اتارنا ہے, جتنا بھی بڑا ہو, 105 بھی کیوں نہ ہو, آپ کا بخار بغیر کسی دوائی کے 15 سے 20 منٹ میں ختم, اور آسان سا کلیہ, کوئی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں اس کے لیے, اور گھر میں آپ خود سے سارے کے سارے کر سکتے ہیں. کیسے؟ پانی گرم کریں, اگر گیزر چل رہے ہیں تو گیزر سے لے لیں, نہیں چل رہا تو آپ گرم پانی کسی برتن میں چولہے پہ رکھ کے گرم کر لیں. ٹھیک ہے. اب اگر تو آپ کے پاس تھرمامیٹر ہو, ایک تو تھرمامیٹر جسے ہم بخار چیک کرتے ہیں, جی, ایک تھرمامیٹر ہوتا ہے جو ہم کمرے میں لگاتے ہیں, وہ روم ٹیمپریچر کو بتاتا ہے. یس. ایک تھرمامیٹر ہوتا ہے جو ہم پانی کے اندر لگائیں تو وہ پانی کا ٹیمپریچر بتاتے ہیں. تو اگر وہ پانی کا ٹیمپریچر بتانے والا تھرمامیٹر ہو تو آپ گرم پانی میں وہ تھرمامیٹر لٹکا دیں اور 40 ڈگری سیلسیس کے اوپر آپ اس کو دیکھ لیں پانی کے, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ اپنے پاؤں ڈپ کر کے اس میں بیٹھ جائیں. اگر یہ والا میتھڈ فرض کریں کہ کسی جگہ پہ میں یہ تھرمامیٹر کون ڈھونڈے گا, کہاں سے لائے گا, کیسے ملے گا, چھوڑ دیں, لیو اٹ, ہم یہ بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. آپ ایک بالٹی پانی گرم کر لیں اور تیز گرم ہو تھوڑا, اور آپ اپنے پاس کوئی ٹب یا کوئی چھوٹی بالٹی میں
تھوڑا پانی ڈالیں وہ گرم, اور کچھ اس میں سے آپ کو ظاہر ہے تازہ ڈالنا پڑے گا, تو اس کو مکس کر کے تو آپ اپنا ہاتھ ڈپ کر کے دیکھیں, پانی ذرا تیز گرم لیکن قابل برداشت ہو, بیئریبل ہونا چاہیے, صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اس میں اپنے پاؤں یہ پنڈلیوں تک ذرا اس کے اندر, یا ٹخنوں سے ذرا تھوڑا سا اوپر تک, ٹخنے سے 2-1 انچ اوپر تک آپ اس میں ڈپ کر کے بیٹھ جائیں. اگر فرض کریں کہ آپ کو ٹمپریچر ہے اور میں بیٹھا ہوں اور میں یہ کروا رہا ہوں, تو میں اپنا ہاتھ جو ہے وہ اس کے اندر ڈپ رکھوں, اور جب میں فیل کروں کہ ٹیمپریچر تھوڑا سا ڈاؤن ہو رہا ہے تو میں فوراً وہ جو گرم پانی آپ کے پاس ایکسٹرا پڑا ہے آپ اس میں سے آدھا ڈبہ یا 1 ڈبہ ضرورت کے مطابق اس میں تھوڑا تھوڑا اور ڈالتے رہیں. پھر ایک آدھ منٹ کے بعد آپ دوبارہ دیکھیں یا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو رہا ہوگا, چونکہ پانی تو ٹھنڈے ہونے کی طرف جاتا ہے, تو جو تیز گرم ہے وہ تھوڑا سا اس میں اور ملاتے ہیں, تھوڑا تھوڑا مکس کرتے رہیں. تو آپ کا وہ جو شروع میں آپ نے جس ٹیمپریچر میں آپ نے پاؤں ڈپ کیے تھے اسی ٹیمپریچر کو آپ مینٹین رکھیں. جسٹ کوئی 15 سے 20 منٹ یا 20 سے 25 منٹ, اور اس کے بعد پاؤں باہر نکال لیں, تولیے سے خشک کر لیں, بخار آپ کا ختم ہو جائے گا. چاہے 105 بخار بھی کیوں نہیں ہے آپ کو, 105-6 پہ پہنچ کے بھی اگر بخار نیچے نہیں آ رہا, اوپر جا رہا ہے, جی, تو آپ یہ والا میتھڈ یوز کریں. ڈاکٹر تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ 102 پہ انہوں نے فرض کریں ہینڈل کرنا شروع کیا, کولڈ اسپنجنگ کروانا شروع کر دی, برف کی پٹیاں, پانی, اور پھر 102 سے 103 ہو گیا, 103 سے الٹا 104 ہو گیا اور بڑھ رہا ہے, تو پھر وہ کہہ دیتے ہیں اس کو نلا دیں فٹافٹ, نلا بھی دیں, پھر بھی بڑھ رہا ہے, نہیں کم ہو رہا, تو سب سے اچھا آسان طریقہ تو یہ ہے, آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جانا پڑے گا. ڈاکٹر, اچھا کچھ ڈاکٹرز ایسے ہیں کہ ان کو بھی بخار ہوتا ہے, گھر والوں کو وہ تجویز کرتے ہیں کہ پیناڈول کھا لو, ریجکس کھا لو, اگر وائرل انفیکشن کی ٹرم ہم یوز کریں, ریجکس کھا لو, آگمنٹین کھا لو, ڈاکٹر خود یہ تجویز کر رہے ہوتے ہیں اپنے ہی گھر والوں کو. دیکھیں ڈاکٹر کا قصور کوئی نہیں بیچارے کا, اس کو جو سسٹم آف میڈیسن ہے نا, جو ایجوکیشن دی جا رہی ہے, وہ ایک ایسا کنویں کا مینڈک بنایا گیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے. یعنی دیکھیں 5 سال میں وہ ڈاکٹر بنا, اور اس 5 سال میں جتنی کتابیں پڑھی, اور کسی سے پوچھ کے آپ دیکھ لیں تو وہ کہے گا جی مجھے 21-22 گھنٹے پڑھنا پڑا ہے. ایگزام کے قریب جا کے تو وہ کہتے ہیں جی نیندیں بھی ختم, سب کچھ پڑھنا, اتنا پڑھنا ہے. 5 سال جب اس کو پڑھایا گیا, ڈاکٹر بنا دیا گیا, تو اس کو حیرانگی والی بات نہیں ہے کہ اس کو اپنی دوائی بنانی نہیں آتی. آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے, ڈیفینیٹلی. دوسری بات, جی, اس نے اپنے 5 سالہ اس ایجوکیشن کیریئر میں کہیں یہ پڑھا ہی نہیں کہ یہ بنتی کیسے ہے. سیکنڈ اینڈ تھرڈ, اس سے بھی زیادہ بڑا بلنڈر, جی, کہ کبھی بنتی بھی نہیں دیکھی. OMG, اپنی ہی فیلڈ میں ہے اور کبھی بنتی ہی نہیں دیکھی. کبھی بنتی بھی نہیں دیکھی. اب فرض کریں کہ میں اکثر مثال دیتا ہوتا ہوں کہ مجھے کوئی پوچھے کہ آپ کو جلیبی بنانی آتی ہے, تو میں کہوں گا کہ نہیں, لیکن میں اگر تھوڑا غور کروں تو میں کہوں ہاں یار میں نے بنتی دیکھی ہے. ایگزیکٹلی, بنتی تو دیکھی ہے نا. بنتی تو آپ نے بھی بنتی دیکھی ہوگی. ایگزیکٹلی, کھانا چلے مرد نہیں بناتے, دیکھتے تو ہے نا کہ گھر میں بن رہا ہے, خواتین بنا رہی ہیں. اور جب آپ نے بنتی دیکھی ہے تو آپ تھوڑا سا اس کو کاپی کرنے کی کوشش کریں گے تو کچھ نہ کچھ ٹیڑھی میڑھی کوئی جیسی بھی بن جائے, قریب پہنچ جائے. اس بیچارے نے تو کبھی بنتی بھی نہیں دیکھی. دوسری بات کہ پورے کیریئر میں چاہے وہ 5 سال کا ڈگری پروگرام ہو MBBS کا, یا اس کے بعد آگے ہاؤس جاب ہو, یا اس کے بعد آگے اسپیشلائزیشن ہو, یا FRCPS یا واٹس ایور جو بھی ڈگریاں ہیں ان کے پاس, کہیں بھی غذا کی کوئی کتاب نہیں پڑھائی جاتی. نہ غذا کا پتہ, نہ پرہیز کا پتہ, نہ دوائی بنتی دیکھی, نہ بنانی آتی ہے, نہ کبھی پڑھائی گئی, تو یہ کیا بنا پھر؟ such a disaster. بالکل ایسے. اب آپ اندازہ کریں کہ اسی لیے اب MBBS کے غبارے سے آواز نکل گئی. پچھلے 1-2 سالوں میں دیکھیں اب داخلے بھی پورے نہیں ہو رہے, اور پہلے کیا ہوتا تھا, لاکھوں روپے لوگ لے کے پیچھے پھر رہے ہوتے تھے, داخلہ کروا دو کسی طرح ہمارا. ببل برسٹ ہو گیا نا. اب سیٹیں پوری نہیں ہو رہی, خالی رہ رہی ہیں, ویکنٹ بہت ہیں, اور اس کے بعد جو داخلہ لے چکے ہوتے ہیں ان میں سے بھی کوئی اگلے 2-1-1.5 مہینوں میں, جب نئی کلاس سٹارٹ ہوتی ہے تو 2-2.5 مہینوں میں وہ بھی آن ریکارڈ ہے سارا, کہ اس میں سے کوئی 450-500 چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, ٹاٹا بائے بائے کہتے ہیں. کیا فائدہ ہے اس کا؟ دیکھیں بن کے بھی
اگر آپ اپنے ابا جان کا علاج نہیں کر سکتے جس کی ساری عمر توانائیاں آپ کے اوپر خرچ کرنے میں رہیں، وہ ماں جس کی ابتدائی گود آپ کی درسگاہ تھی، بے شک بے شک، جس کے بطن میں آپ نے 9 ماہ گزارے، اگر آپ اس ماں کا علاج نہیں کر سکتے، اس قابل بھی نہیں ابھی بنے، تو پھر قوم کا کیا کریں گے؟ قوم کا کیا کریں گے؟ آپ کو بالکل پراپرٹی صحیح۔ ڈیلر کا پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ وہ یہی زمینیں پراپرٹی وغیرہ، دکھاتا ہے، پراپرٹی دکھانا، بیچنا، خریدنا خریدنا، یہ معاملات، کام ہاں کرتا ہے جی۔ نا، تو یہ بھی ڈرگ ڈیلر ہے، اور کیا کام ہے اس کا؟ اور آج کل تو کمپنیاں اسپانسر کر رہی ہیں باقاعدہ۔ دیکھیں وہ تو آ کے اس کو کہتی ہیں، اچھا آپ اگر فرض کریں کہ آپ کو کوئی ایشو ہے، آپ کسی میڈیکل سٹور پہ گئے، آپ نے جا کے وہاں کسی کو کہا کہ مجھے سر درد ہے، چکر آ رہے ہیں، نیند کا مسئلہ ہے، یا کوئی بخار ہے، گلا خراب ہے، کچھ بھی، تو آپ اسے کہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں، تو وہ بھی ایسا ہی ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ کسی ڈاکٹر کو دکھا لیں، وہ آپ کو کوئی دوائی لکھ دے گا، آپ کہیں جی ٹائم ایسا ہے یا اس وقت ڈاکٹر کوئی نہیں بیٹھا ہوگا، ایمرجنسی کی صورت حال تو مجھے پوزیشن اس طرح کی ہے، تو آپ کوئی دوائی دے دیں۔ ہاں، اگر میڈیکل سٹور والے سے ہم دوائی یا آپ دوائی خرید کر کھائیں گے تو ڈاکٹر کہتا ہے یہ سیلف میڈیکیشن ہے، کہ نہیں کہتا؟ کہتے ہیں بالکل، کہتا غلط ہے، رانگ ہے، مطلب آپ کیوں کر رہے سیلف میڈیکیشن، یہ کہتا ہے۔ بالکل، اب اس سے پوچھا جائے کہ تمہیں کون بتاتا ہے؟ ڈاکٹر ہی بتاتا ہے۔ ہمیں میڈیکل سٹور والے نے بتا دیا کہ یہ کھا لو، تو سیلف میڈیکیشن ہے۔ اور ڈاکٹر کو کون بتاتا ہے؟ میڈیکل ریپ، جس کو آج کل میڈیکل ریپرزینٹیو کہا جاتا ہے، وہ آگے اس کو کہتے ہیں سر ہماری دوائی یہ اچھی ہے، دوسرا کہتا ہے ہماری اچھی، تیسرا کہتا ہے ہماری اچھی، چوتھا کہتا ہے ہماری اچھی، اور کس کی اچھی ہے پھر؟ جو کچھ دے رہا ہے، جو انٹرنیشنل ٹور کرا رہا ہے، جس نے گاڑی دے دی ہے، ڈاکٹر اس کی دوائی لکھے گا۔ ڈاکٹر تو بن گیا اس کا ڈیلر، تو قوم کہاں پھنسی ہوئی ہے؟ قوم بیچ میں پھنس گئی ہے، وہ بیچاری تو خوار قوم ہو کیسے رہی ہے ٹھیک ہو بیچ رہی میں۔ ہے؟ بالکل پھر اس صحیح کو ہے، یہ کہا جائے کہ جی اس کا تو علاج کوئی نہیں دنیا میں۔ اچھا مجھے ڈاکٹر سے کچھ نہیں لینا، مجھے سمجھانا ہے اس قوم کو جس کو ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا دنیا میں علاج کوئی نہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کی نفی کر رہا ہے، وہ ابھی ثابت کر دیتا ہوں، پھر آگے بات چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کالے دانے میں یعنی کلونجی میں ماسوائے موت اور بڑھاپے کی ہر بیماری کی شفا ہے۔ اس کے بعد اور کئی ساری آقا علیہ کھجوروں کے بارے میں کہا گیا ہے، اور کئی ساری بہت آپ سی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں جی، کہ اللہ نے کوئی مرض نہیں اتارا لیکن ہر بیماری کی 70 دوائیں نازل کی ہیں۔ وہ 70 دوائیں سے مراد مختلف انگریڈینٹس، جڑی بوٹیاں، معدنیات، نباتات، حیوانات کے ذرائع سے ہیں۔ اسی طرح جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں کہ جس اللہ نے شفا دینی ہے، وہ اللہ قرآن میں فرما چکے ہیں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک ہم نازل کرتے ہیں اس قرآن میں ایسی چیزیں جن میں سراسر شفا ہے اور یہ باعث رحمت ہے مومنین کے لیے۔ دو چیزیں رکھی ہیں یہاں پہ، باعث رحمت ہے اور مومنین کے لیے۔ تو مومن ہونا ضروری ہے، مسلمان ہونے کو نہیں کہا، یا ایھا الناس نہیں کہا، یا بنی اسرائیل نہیں کہا، اولئک نہیں کہا، مومن کے لیے رکھا ہے۔ اب مومن کون ہوتا ہے؟ زاویہ پروگرام میں کسی دور میں پی ٹی وی پہ ہم پروگرام کرتے تھے، کوئی 94 to 97 کی بات ہے جی، تو میرا ایک ہیلتھ ایجوکیشن کا پروگرام ہوتا تھا، تو میں وہ جب جاتا تھا ریکارڈنگ کروانے تو زاویہ پروگرام اشفاق صاحب کرتے تھے، تو ایک دفعہ ان کے ساتھ زاویہ میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا، تو جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب ان کے ساتھ اس میں زاویہ میں کچھ لوگ ایسے بیٹھے تھے، پینل میں بیٹھتے تھے گیسٹ کے طور پہ، تو بابا جی اشفاق صاحب جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اچھی باتیں سنایا کرتے تھے، تو وہ کوئی بات ہو رہی تھی تو اس پہ جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے پوچھ لیا کہ اشفاق صاحب یہ بتائیے کہ یہ مسلمان اور مومن کا فرق کیا ہوگا پھر؟ تو اشفاق صاحب فرماتے ہیں اس میں کہ وہ ان کے بھی ایک بابا جی تھے جن کے پاس وہ بیٹھتے ہوتے تھے، وہ فرمانے لگے کہ جو میرے بابا جی ہیں وہ ان کا ایک جملہ دے دیتا ہوں، ایک سنٹینس، ایک لائن، وہ کہتے ہیں اس میں لفظ میں نے کو یا کا کو کی کرنا ہے، بس ٹھیک ہے، صرف باقی جملہ وہی ہو۔ اب وہ جملہ کیا تھا ان کا؟ بڑا سنہری حروف سے لکھے جانے والا جملہ ہے کہ وہ فرماتے کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ اور نبی کو مانتا ہے، مسلمان وہ ہے جو اللہ اور نبی کو
مانتا ہے. مومن وہ ہے جو اللہ اور نبی کی مانتا ہے. وہ کہتے ہیں کو کی ہے, باقی سینٹینس از سیم. زبردست. تو ماشاءاللہ. اب یہاں پہ مجھے قوم کو یہ جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ جو ڈاکٹر آپ کو یہ کہے کہ اس کا تو علاج ابھی دنیا میں دریافت ہی نہیں ہوا, اس کا علاج ہی کوئی نہیں, یہ بیماری ہی لا علاج ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تو اس ڈاکٹر کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے کہ بھائی تم قرآن کی آیت کی اور حدیثوں کی نفی کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے. نعوذ باللہ. تو جو نفی کرے وہ دائرہ اسلام میں رہتا ہے. بالکل صحیح. قرآن کے اندر آیت ہے کہ جو قرآن کی کسی آیت کا انکار کرے گا وہ چاہے مسلمان بھی ہو تو کافر و مکذب دین اللہ اس کو بنا دیتا ہے. وہ آیت بھی موجود ہے. سو یہاں ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات کہ قوم کو یہ کیوں نہیں سوچ آ رہی کہ اگر وہ کہتا ہے جی اس کا علاج کوئی نہیں, تو اس کو کہنا چاہیے کہ ہمارے طریقہ علاج میں علاج کچھ نہیں, وہ پوری دنیا کا کچھ نہیں لگتا, ماما نہیں ہے پوری دنیا کا کہ وہ کہے کہ جی پوری دنیا کیا مطلب ہو گیا. اچھا دوسری بات قوم کو کہ اگر وہ کہتا ہے کہ اس کا علاج کوئی نہیں, تو پھر قوم ادھر کیوں لائنوں میں لگی ہوئی ہے اور کیوں بیٹھی ہوئی ہے, مطلب وہاں کون سی وہ کوئی ایسی ریسرچ چل رہی ہے, یا وہ چاہتا ہے کہ نہیں جی تسی میرا علاج کرو اور کر کے مجھے بتاؤ گے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. وہ آج بھی کہتا ہے, وہ آپ 2 سال 10 سال بعد بھی جواب دے گا تو وہ یہی کہے گا جی علاج نہیں ہے, علاج تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کوئی بھی نہیں, وہ ساری عمر دوائیاں کھانی. تو یہ کس نے کہا کہ ساری عمر ہم دوائیاں کھانے کے لیے دنیا میں آئے؟ اس میرے رب کائنات کا اتنا خوبصورت نظام ہے, انسان بیمار ہونے کے لیے بنا ہی نہیں ہے. اچھا جی کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آپ کو پورا ایک زندگی کرنے کا طریقہ دیا ہے. یہ موبائل ہے نا آپ کے پاس, جی کیا یہ واٹر پروف ہے؟ ہاں کلیم تو یہی کرتا ہے آئی فون کے, یہ واٹر آئی فون ہے نا, اوکے چلیں. اگر یہ آئی فون نہ ہوتا تو واٹر کوئی اور ہوتا تو واٹر پروف نہیں ہے. تو میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ یہ ایک ڈبے میں تھوڑا سا پانی, ایک جگ میں پانی, اور آپ اپنے موبائل کو اس کے اندر ہلکا سے ایسے لگائیں, اندر لے کے جائیں پانی میں اور باہر نکالیں, کیا آپ یہ شرارت مذاق کچھ بھی اپنے موبائل کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں؟ نہیں, کبھی بھی نہیں, نیور. کیوں؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کیونکہ ہم نے خریدا ہوتا ہے, ہمیں پیارا ہوتا ہے, ہماری ساری چیزیں. اچھا کیا ہو جائے گا اگر ڈپ کریں گے تو کیا خراب ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا. بالکل. اچھا اب اگر میں کہوں کہ چلیں آرام سے نہیں, آپ بڑی سپیڈ سے ایسے کر کے باہر نکالیں, پھر بھی نہیں کریں گے کہ خراب ہو جائے گا. اب قرآن سے آتا ہوں میں آپ کو. جی قرآن کے اندر ایک آیت ہے, سورہ روم ہے, میں حوالے دیتا جاؤں گا ساتھ ساتھ, کسی کو جو بھی دیکھ رہا ہوگا سن رہا ہوگا اس کو ڈاؤٹ نہیں رہے گا, ریفرنس دینا لازمی ہے. بالکل. سورہ روم ہے, چیپٹر نمبر 30 ہے, ورس بھی 30 ہے, یعنی 30 نمبر آیت ہے سورہ روم کی. آیت ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیلا. غور کیجئے گا, آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیلا لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اب اس کا ترجمہ یہ ہے, کوئی بھی قرآن ترجمے کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, یہی ترجمہ ملے گا کہ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت, نیچر ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا. اللہ کے بنائے ہوئے میں کوئی تبدیلی, چھیڑ خانی نہ کرنا, یہی سیدھا دین ہے, مگر بہت سے لوگ نہیں جانتے. اب دین کا معنی جو ہے وہ صرف اسلام نہیں ہے, دین کا معنی ہے زندگی کرنے کا طریقہ, سسٹم اور وے آف لائف, ضابطہ حیات, روڈ میپ فار لائف. تو میرا ایک پروجیکٹ ہے اس وقت, ہم اس کو کافی سارے ملکوں میں لے جا چکے ہوئے ہیں, بہت سارے ٹریننگ پروگرام مختلف اسکول, کالج, یونیورسٹیز میں, بہت سارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں, پولیس ڈپارٹمنٹ سارا میرے پاس ہے, ان کو کروا رہے ہیں, بہت سارے ملکوں میں جا کے کروا رہا ہوں. بیک ٹو نیچر, اور اس کا تھیم یہ ہے کہ نیچر یو آر فیوچر, روڈ میپ فار لائف اللہ's ہیلتھ سسٹم اکارڈنگ ٹو قرآن و سنہ. تو یہی آیت ہی مجھے اس طرف لے کر گئی قرآن کی کہ نہیں بھائی, مگر جو بہت سے لوگ نہیں جانتے, تو میرے ذہن میں یہاں ایک ایمرنگ ہوئی کہ نہیں, یہ جو نہیں جانتے نا, ان تک اس بات کو لے کے جانا ہے. تو ہم وہ ایک میسج لے کے چل پڑے. سو ایک تو یہ ہے کہ فطرت اور اس میں بگاڑ, اس کو چھیڑ خانی موبائل کے ساتھ تو کرنے کو تیار نہیں, اور اپنے ساتھ تو ہم بہت تجربے کرتے ہیں. کتنے؟ بہت ہزاروں. صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک کتنے تجربے. اب ذرا ان تجربوں کو دیکھ لیں کہ تھوڑا سا غور کر لیجئے, میں قرآن کی آیتیں دیتا جاؤں گا, آپ غور کرتے جائیے گا. جی. سورہ بقرہ آیت نمبر 259, فانظر, چیپٹر 2 ہے, ورس 259, فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ,
کیا انسان اپنی خوراک, کھانے اور پینے والی چیزوں پہ غور کرو, یہ گلا سڑا تو نہیں ہے؟ ہم نے کبھی غور کیا کہ گلا سڑا کہاں پہ ہوتا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایکسپائری ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں وہی گلا سڑا ہے بس, اس کے بعد گلا سڑا ہے, ہاں ایکسپائری ڈیٹ کے بعد گلا سڑا ہے. ہاں جی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بھی پھل یا سبزی بہت زیادہ ایسے ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں یہ گلا سڑا ہے. گلنے سڑنے کا عمل کہاں سے شروع ہوگا, کہاں ہو رہا ہوتا ہے؟ کہاں؟ ہر گھر میں ایک بیماریوں کی ایک الماری موجود ہے. اچھا, ہر گھر میں. کہاں ہوتی ہے وہ؟ جس کو آپ فریج کہتے ہیں. اوکے. ہر چیز آپ کی وہاں پہ گل سڑ رہی ہے. اچھا, اس کی بھی ایک ایگزامپل دے دوں, لوگوں کو آسان ہو جائے گا سمجھنا بھی. آپ خواتین کو زیادہ اچھے سے پتہ ہے کہ آپ کپڑے دھو کے جب باہر ڈالتے ہیں خشک ہو جاتے ہیں, آپ اندر لے آتے ہیں, فری ٹائم میں بیٹھ کے طے کرتے ہیں اس کو طے کرتے ہیں اور کسی کبرڈ میں, الماری میں, کہیں بھی آپ نے اس کو رکھنا ہے. جس کپڑے میں مائنر سی مے بی کہ 5 to 10% اس کے اندر نمی باقی ہو, ایسا ہوتا ہے نا؟ بالکل ہوتا ہے, ہاں جی. ان کپڑوں کو ہم طے کر کے انہی ڈرائی کپڑوں کے اندر کیوں نہیں رکھتے؟ کیونکہ اس سے پھر بدبو آتی ہے پورے الماری سے. ٹھیک ہے, کہ فنگس ہوگی, فنگس آئے گی, الی لگے گی, بیڈ اسمیل پیدا ہوگی, اور پھر پوری کبرڈز کے اندر باقی کپڑوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گی, اور بعد میں ہمیں سارے دھونے پڑیں گے اور ایک نیا عذاب ہوگا. بالکل صحیح. کتنی نمی؟ 5%, 2%, 5%, جتنی بھی. ہاں, ایک نمی کی اور مثال لے لیتے ہیں. کہیں کسی دیوار میں سیپیج آ جائے, کوئی پائپ کی لیکیج ہو, کوئی اندر سے وہ سیلاب سی نکلتی ہے, سیم آ جاتی ہے, تو کیا ٹیکسچر خراب نہیں ہوتا, رنگ خراب نہیں ہوتا, پلستر اکھڑتا ہے, اگر ٹائلیں لگی ہوں, پتھر لگا ہو تو وہ بھی گر جاتا ہے. یہ دوسری مثال ہے نمی کی. نمی کی, صحیح ہے. اب آ جاتے ہیں فریج میں, نمی ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو مجموعہ ہی سارا نمی کا ہے, ہر چیز. اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ فریج میں سب کچھ سٹور ہوتا ہے. یس, آٹا گوند کے آپ کا کہاں پڑا ہے؟ فریج میں رکھتے ہیں ہم. اچھا چلیں, فروٹس بھی فریج میں, سب کچھ, ہر چیز آپ کی. اچھا, آپ گوشت لے کر آتے ہیں بازار سے, اور گوشت لا کے ہم نے جلدی میں ہے نا, تو ہم نے گوشت لائے اور کہیں بھی ڈائننگ میں کسی جگہ پہ رکھ کے نکل گئے. اب خاتون جو ہے وہ کوئی 2 گھنٹے کے بعد اس کی نظر پڑ جائے گوشت پہ, تو فون کس کو جائے گا؟ شوہر کو جائے گا, جو جس نے رکھا ہو, بھائی, شوہر والے, جو بھی بیٹا, ہاں جی, جو اس نے اس کی کلاس کر دینی ہے کہ یہ اگر تو وہ بیوی ہو اور شوہر کو, تو پھر پتہ کیا کہے گی وہ پنجابی چ کہے گی, مینوں تانوں میں ہی لبھی ہوں بس اس گھر چ سیاਣੀ سمجھدار. ایسے ہی ہے, ایسے ہی میں نہ ہوں نا تو تہاڈی ہر چیز خراب ہو جائے. آپ کو اتنا مہنگا گوشت ہے بکرے کا, لا کے کہاں رکھ کے چلے گئے؟ خراب ہو جانا تھا. تمہیں سمجھ نہیں ہے, مطلب ایک پورا ڈائلاگ چلے گا. ہم نے تھوڑا اشارہ دیا, لوگ سمجھ گئے کہ کس کے گھر میں ایسے سین کتنی دفعہ چلے ہوں. اب سوال یہ ہے کہ وہ گوشت جو صبح وہ 8-9 بجے لے کر آیا کسی بھی کسائی سے, تو وہ گوشت صبح کتنے بجے ہوا؟ 5-6 بجے ذبح ہوا. بالکل. وہ جس میں سے آپ 1-2 کلو لے کر آئے, اور آپ کے ساتھ یہ سننے کو مل رہا ہے کہ خراب ہو جائے گا, اور لاتے ہی اس کو فریج کے اوپر والے خانے میں کہیں نہ کہیں رکھنا ہے, رکھ دیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہوتا یہ ہے کہ پورے مہینے کا سٹاک لے آتے ہیں, اس کو دھو کے سرکہ لگا کے اور پھر سٹور کر لیا پورے مہینے, اوپر والے خانے میں رکھ دیا. ہاں جی. اسی سے وہ جو بکرے لٹکا کے سارا دن دھوپ میں, اتنی لو میں, ڈسٹ بھی اڑ رہی ہے, پولوشن بھی ہے, گاڑیوں کا دھواں بھی ہے, مکھیاں بھی بیٹھ رہی ہیں, سارا دن وہ لٹکا کے بیٹھا ہے. کہاں رکھ کے بیٹھا ہے؟ پھٹے پہ نہیں, دھوپ میں, نیچرل فضا میں, کسی پھٹے پہ بیٹھ کے لٹکا کے بیٹھا ہوا ہے نا. اگر اسی شام کو میں یا آپ گھر جاتے ہوئے اگر ہم اس سے پرچیز کریں تو سارا دن اس کا کہاں لٹک رہا تھا اور کس صلاحت میں تھا, تو وہاں اس کا خراب نہیں ہوا اور ہمارا گھر آتے ہی خراب ہو جائے گا. یہ پتہ نہیں کہاں سے ایک مت, کوئی سمجھ نہیں آتی اس بات کی. لاؤ فریج میں ڈال دو. اچھا, اب فریج کے والے سے اگر ہم دیکھیں تو میں تو ایک عرصے سے یہ پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں اور میں بتا رہا ہوں, اور ابھی یہ جو قربانی گزری ہے اس کے 2-1 دن کے بعد WHO کی ایک جو ہے نا وہ رپورٹ پبلش ہوئی, اور وہ کافی سارے ٹی وی چینلز کی زینت بھی بنی. اچھا, وہ یہ تھی کہ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اب آپ 72 گھنٹے تک فریج میں رکھ کے گوشت کھا سکتے ہیں, یہ قربانی والا.
72 گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو جائے تو اس نے کہا جی یہ کینسر کی طرف لے جائے گا, مت کھاؤ. اوکے, ہم تو مہینہ اسٹور کرتے ہیں, کچھ لوگ صرف تو سال, صرف ایک مہینہ, کچھ لوگ تو سال تک سیو کرتے ہیں. چھوٹی عید تک چلتا ہے کچھ لوگوں کا, چھوٹی عید تک چلتا ہے, اگلی چھوٹی عید جو آنی ہے. بالکل بالکل. 4-6 مہینے تو معمولی بات ہے, فریجوں میں پڑا ہے لوگوں کے قربانی کا. رانے پڑی ہوئی ہیں اور پائے پڑے ہوئے ہیں کہ جب موڈ ہوگا بنا وہ پھر مذاق نہیں بنا ہوا, ایک وہ جوک بھی تو بنا نا. اس نے کہا یار وہ آپ کا آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی میں نے وہ کوئی وچھا کیا تھا. اس نے کہا کیوں کیا ہوا؟ اس نے کہا یار آپ کا جانور میں نے دیکھا ہے وہ جنت میں پھر رہا تھا اور 3 ٹانگوں پہ تھا. تو اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا وہ مجھے اس نے پیغام بھیجا ہے کہ اس کو سمجھاؤ کہ وہ ایک ٹانگ میری باقی بھی بھیج دیں. کہتے کیا مطلب؟ کہتے وہ ان کی فریج میں پڑی ہے. تو یہ والے حالات جب ہم کریں گے, اور پھر دودھ ہمارا آیا تو کہاں پہ؟ فریج میں. ہمارا سالن پکا فریج میں. چاول پکا کر جو آپ نے فریش کھا لیے, اگر کھا لیے, اس کو آپ ایک دفعہ فریج میں لے کے جاؤ گے, ٹھنڈے کریں گے, اور اس کے بعد جب آپ اس کو دوبارہ آپ وہ کریں گے نا, گرم فریج سے نکال کر گرم کر کے کھائیں گے, تو یہ پوائزن ہو چکا ہے آپ کے لیے. اور ہم تو 5-7 دفعہ ایسا کرتے ہیں. اور اگر بریانی بنی ہو تو شاید 10 دفعہ ہم کوئی باریاں لگاتے ہیں. اور دوسری بات ڈاکٹر صاحب کہ فروزن ہمارے پاس آئٹمس بہت آ چکے ہیں. فریج میں رکھنا جب آلریڈی اتنا خطرناک ہے, تو فروزن جو آپ کے پاس اشیاء ہیں وہ کتنے خطرناک. اچھا چلیے, قرآن اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ, کیا انسان اپنی خوراک, کھانے اور پینے والی چیزوں پہ غور کرو, یہ گلا سڑا تو نہیں ہے. اب ہمیں غور کرنا پڑے گا, نہیں تو پھر گلنے سڑنا والا تو کھا ہی رہے ہم. آپ نے جو آٹا گوندھ کے رکھا, ایک دن گزر گیا, اگلے دن آپ 1 چمچ آٹا لیں اس میں سے, اور قریب کسی بھی اسکول پہ, بلکہ میں پیرنٹس کو اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں سننے والوں کو, کہ آپ کے قریب میں اسکول موجود ہیں جہاں پہ چاہے گورنمنٹ سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر, آپ کسی بھی اسکول میں چلے جائیں جہاں پہ 9th-10th کی سائنس کی کلاس ہوتی ہے, ان کے پاس ایک سائنس کی لیبارٹری موجود ہوتی ہے, اور اس میں ایک مائکروسکوپ ہوتی ہے. آپ مائکروسکوپ کے اندر اس آٹے کو جو ایک دن میں رکھا ہے, جو آپ نے 6-8 گھنٹے پہلے رکھا فریج میں, اس کو ذرا اس مائکروسکوپ کے نیچے ذرا دیکھیے گا, آپ کو جس طرح کے کیڑے نظر آئیں گے آپ حیران ہو جائیں گے, پریشان. لیکن وہ چونکہ مائکروسکوپک ویو ہے, ایگزامینیشن ہے, وہاں ملے گا, ہمیں اپنی آنکھ سے وہ نظر نہیں آئے گا. ریالٹی چیک ہے نا, اپنے نیکڈ آئی سے دیکھ نہیں سکتے, مائکروسکوپ جی نہیں دیکھ سکتے. اچھا اس کو دیکھنا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اب کچھ لوگ ان دنوں گرمیوں میں دودھ فریج میں رکھا ہوا نکالا اور ٹھنڈا ٹھنڈا, مزہ آئے گا بھائی, ٹھنڈا ٹھنڈا دودھ 1 گلاس پی لیا. تھوڑی دیر میں فرض کریں کہ کسی اور کی اگر ضرورت ہے دودھ کی, مثال میں آپ کی طرف ہوں, آپ 2 گلاس دودھ لے آتے ہیں فریج سے نکال کے, میں کہتا ہوں جی بہت ٹھنڈا ہے, میں تو ٹھنڈا نہیں پیوں گا, آپ ایسے کریں مجھے نا یہ تھوڑا گرم کر دیں. آپ نے کہا جی اتنی گرمی ہے, آپ نے ٹھنڈا پی لیا, اور میرے لیے آپ نے چولہے پہ رکھ دیا گرم ہونے کے لیے. اگلے 2 منٹ میں جب اس کو ابال آیا, وہ پھٹ گیا, پھٹکیاں بن گیا, تو دودھ ٹھیک تھا یا پھٹا ہوا خراب تھا؟ ڈیفینیٹلی خراب تھا. تو پھر آپ نے کیسا پیا جو ٹھنڈا پیا؟ اور ڈاکٹر صاحب جو یہ برف ہوتی ہے جو ہم نے فریزر میں فریز کی ہوتی ہے, وہ بھی کیا صحیح ہوتی ہے یا وہ بھی صحیح نہیں ہوتی؟ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پانی چسکیاں لے کر پیو. اچھا, اب آپ کو خود اندازہ کرنا ہے, اس پہ غور کرنا ہے کہ پانی چسکیاں, تازہ پانی کی چسکی آئے گی, ٹھنڈے کی آئے گی یا گرم کی؟ کس کی آئے گی؟ ٹھنڈے کی آئے گی, کیونکہ وہ زیادہ ٹھنڈا ہوگا نا تو پیا نہیں جائے گا, تو چسکے لے کے ہم. چائے کی چسکی آئے گی یا لسی کی؟ چائے کی. کیوں؟ کیونکہ وہ گرم ہے. تو پھر پانی ٹھنڈے کی چسکی آئے گی یا گرم؟ اوکے, گرم پانی کی چسکی آئیں گی. گرم پانی کی چسکی آئیں گی. تو ہمیں پانی کو آپ دیکھ لیں, چائنا سارا گرم پانی کر کے پی رہا ہے, جاپان, کوریا, تھائی لینڈ, ملیشیا, سنگاپور, ہانگ کانگ, تھائی لینڈ, میں ان ملکوں میں 12 دفعہ جا چکا ہوں, یہ سارے گرم پانی پیتے ہیں. ان کے ریسٹورنٹ میں بیٹھے تو گرم پانی آتا ہے جو جگ میں یا کسی میں لا کے رکھیں گے. اگر آپ کو ٹھنڈا پانی پینا ہے وہاں پہ تو آپ کو آن ڈیمانڈ جو ہے وہ آپ کو نکالنا پڑے گا, کیا آئس واٹر, ادروائز نہیں ملے گا. اور جو کہے نا آئس واٹر, وہ مڑ کے دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا, اس کا شاید دماغ سیٹ نہیں ہے ابھی, اس کو کوئی گڑبڑ ہے. تو اب دیکھ لیں کہ ان لوگوں کے ہاں بیماریاں, ان کے مسائل بہت کم ہیں, ان کی صحت لمبی عمریں ہیں, ان کے ہاں موٹاپا نہیں ملے گا آپ کو. اسکن بھی کتنی کلیئر ہوتی ہے, اور بال کتنے گھنے شائنی, اسکن بہت اچھی ہوتی ہے ان کی. اب آگے چلتے ہیں کہ
اسی بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں. فرض کریں کہ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں جی تو وہ پوچھتے ہیں نا کہ جی کیا چلے گا, چائے کافی ٹھنڈا جو بھی کچھ کرنا ہے, کھانا وانا کچھ بھی. ہم کہتے ہیں نا کھانا نہیں کھانا جی, تو وہ اگلے کہتے ہیں اچھا یہ تو کنفرم ہو گیا کھانا نہیں کھانا. پھر کیا, پھر وہ خود ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ چائے کے ساتھ کچھ رکھ دیں یا کچھ بھی. تو وہ جب اپنے بچے کو کسی کو بھی جب, یا وہ خود بھی بازار جائے کچھ لینے کے لیے, کیا لے کے آتے ہیں اس وقت زیادہ کیا چل رہا ہے؟ اس وقت زیادہ کوکا کولا, پیپسی, یہ تو ہو گیا نا, یہ تو ڈرنکس ہو گئے. چکن پیٹیز, یس, اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ ہاں جی, یہ لوازمات ہوتے ہیں, جو بیکری آئٹمز آئیں گی نا, بالکل بالکل بیکری آئٹمز آ گئی جی. تو ہم ایسی چیزیں جا کے لے کر آئیں گے اور وہ خود بھی کھائیں پیئیں گے اور مہمانوں کو بھی کھلائیں گے. اب جب صحابہ کہف غار میں تھے, قرآن کے اندر ہے نا, جی سورہ کہف ہے, ہاں جی, صحابہ کہف جب غار میں تھے تو جب اللہ نے ان کو اٹھایا نا بیدار ہو, تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو آنکھ لگی تھی, ابھی اونگ آئی تھی, ابھی تو سوئے تھے, ابھی جسٹ. یس, اللہ پھر ان کو فرماتا ہے کہ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا, یہ جو ابھی آنکھ لگی تھی نا, یہ پتہ چل جائے گا 300 پلس ایئرس بنتے ہیں ان کو سوئے رہنا. جب وہ اٹھے تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی آنکھ لگی تھی, ابھی. اور روایت میں ان کے ساتھ کتا بھی موجود تھا. اگر وہ 3 تھے تو چوتھا کتا, اگر وہ 4 تھے تو 5واں کتا, 5 تھے تو 6واں کتا. تو جب وہ اٹھے تو کتا بھی انہی کے ساتھ اسی طرح اٹھا. اب ہم نے اس میں سے جو بات سوچنی یا غور طلب ہے وہ یہ ہے جو جس پہ میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں. اب ان میں سے ایک نے کہا کہ جی بھوک لگی ہے, اللہ میاں اب ہمیں کچھ کھانے کو. تو وہاں پہ ان کو حکم ہوا کہ اپنے میں سے کسی ایک کو, جو سکے آپ کے پاس موجود ہیں, جو کرنسی جو بھی اس وقت کی تھی, آپ وہ اپنے میں سے کسی ایک کو دے کر بازار کی طرف بھیجو, شہر کی طرف بھیجو. ٹھیک ہے, وہ آئے تھے المدینہ, مدینہ کہتے ہیں شہر کو, تو شہر کی طرف بھیجو, یہ تمہارے لیے کچھ کھانے پینے کو وہاں سے کچھ لے کر آئے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ اللہ نے قرآن میں ان کو حکم بھی جو دیا تھا وہ پتہ کیا تھا؟ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا. پھر ازکا طعامًا آ گیا کہ یہ عمدہ اور تر و تازہ خرید کر دیکھ سوچ کے لے کر آئے. اب ہم بازار جاتے ہیں, قرآن آج بھی ہمارے لیے موجود ہے. آج سے 10-20 سال بعد 2026 میں ہم بیٹھے ہیں, 2030, 2035, 2050, 2040, 2070, 80 کے بعد ہم ہوں گے. سوشل میڈیا ہوا تو یہ میں اور آپ آنے والے کون سی لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, ہم نہیں ہوں گے جی. تو اللہ نے قرآن کے اندر بھی اس بات کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کروایا اپنے نبی کو اور اس کی امت کو بھی اور قرآن کے ماننے والوں کو کہ کیسا لانا ہے بازار سے, تر و تازہ, عمدہ اور تر و تازہ لے کر آؤ. اور ہم کیسا لے کے آتے ہیں؟ باسی, پہلے سے تیار شدہ. اور یہاں تو یہ قوم تو جس کے پاس بریانی جو آج بیچ رہا ہے, اس کی آج بریانی بچ جائے تو یہ لے جا کے اس کو فریج میں رکھ دیتا ہے, اور اگلے دن جو تازہ بناتا ہے یہ اسی کے اندر اس کو گرم کر کے مکس کر دیتا ہے. اور اگر چکن بنایا ہوا, چاول بنانے اور چکن بچ جائے تو اسی میں ڈال دیتے ہیں, پکا لیتے ہیں. اور اگر 3-4 دن گزر جائیں تو اپنے میڈ کو دے دیتے ہیں, زیادہ خراب ہو جائے تو اپنے گھر کے کسی جانور کو دے دیتے ہیں. تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اچھا کھانا کتنا ہے, کھانا کتنا ہے؟ مہمان آ جائیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کھائیں جی اپنا گھر کے سمجھ کے کھائیں. ہاں, ایسے ہی کہتے ہیں نا, اپنا گھر سمجھ کے کھائیں, اور کھائیں جی وہ آپ نے خوب پیٹ بھر کے کھانا ہے. یار اللہ کے بندو, یہ بات کہاں سے آگی پیٹ بھر کے کھانا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, پیٹ بھر کر نہ کھاؤ اور کھانے پر کھانا نہ کھاؤ, اس لیے کہ یہی مرض بیماری کا سبب ہے. اچھا یہی بات ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کے بارے میں کوئی چیز وضاحت دی جی. تو وہاں پہ ہمیں ملے گا سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31, کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ اور پیو اور اسراف, حد سے تجاوز نہ کرو, اللہ زیادہ کھانے والوں کو, بار بار کھانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اور ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پیٹ بھر کے. مائیں اپنے بچوں کو ٹھونس ٹھونس کے کھلاتی ہیں, نہیں اور لو. جب وہ بس پہ آ جاتا ہے نا پھر کہتی نہیں, یہ ایک دادا ابو کا, یہ ایک نانا ابو کا, یہ ایک خالہ کا, یہ ایک ماموں جان کا نوالا,
ساروں کے نوالے یاد آتے ہیں پھر اس وقت وہ اور کھلاؤ, اوور ایٹنگ کرا دو, اور پھر سافٹ ڈرنک دے کے کہ ہاضمہ ہو جائے گا یا اینو پی لو. وہ تو جب یہاں تک آ جائے گا نا آپ کے, آپ نے غذا کی نالی بھی بھر دی, گٹ بھی اور اوپر بھی نیچے بھی سارا, تو پھر تو بڑا ہو کوئی بھی ہو وہ بھی چاہتا ہے کوئی اب ڈکار آنا چاہیے, تو ڈکار لانے کے لیے اٹھ کے کوئی 10 منٹ ذرا واک کر لو. نہیں, سافٹ ڈرنک لے آؤ, کولڈ ڈرنک لے آؤ, انرجی ڈرنک لے, گردے فیل ہو جائیں کوئی مسئلہ ہی نہیں, گردے تو نہیں مل جاتے ہیں, اس میں کیا مشکل ہے. ایسے ہی 1-1.5 کروڑ روپے کا گردہ نیا لگ جاتا ہے, کیا مسئلہ ہے. ہمیں اسٹنگ پینی ہے, ہمیں بلیک, اورنج, مختلف کلر کی کولڈ ڈرنکس لینی ہے, گردے جائیں باڑ میں, کیا ایشو. گردے خراب ہو جائیں گے تو ہو جائیں, سو واٹ, اور مل جائیں گے, اس میں کیا ایشو ہے, کسی کا لے لیں گے, خرید لیں گے ہم. لیکن یار غور کرو کہ یہ کبھی اتنے پیسے ہیں ویسے کیا آپ خرید لو گے کسی. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. تو ہمیں نیچر کی طرف واپس 20 لاکھ پاکستانیوں کے گردوں پہ افیکٹ 1 سال میں ہو رہا ہے. 20 لاکھ جی, او مائی گاڈ. اور یہ جس کو کہا جاتا ہے کہ ڈیالسس ہو رہے ہیں, گردے واش ہو رہے ہیں, ہاں جی, آج تک پوری دنیا میں کسی ایک بندے کا بھی گردہ واش نہیں ہوا پیشنٹ میں سے. ریئلی ڈائلسس سے؟ تو پھر لوگ اتنے پیسے لگاتے کیوں ہیں؟ ڈیالسس ہوتا کیا ہے؟ ہیموڈیالسس, انسان کے خون کو صاف کرنا, اس کا معنی یہ ہے. اور پریکٹیکلی بھی آپ دیکھ لیں, مریض مشین پہ کے پاس جا کے لیٹا ہے, اس کے ایک فسچولا بنا ہے بازو پہ یا گردن پہ, اس نے ایک پائپ اس فسچولا کے ساتھ لگایا, مشین چلی اور مشین نے آپ کا خون کھینچا, اپنے اندر رکھ کے صاف کیا اور واپس بھیج دیا. جو کام ہمارے گردوں نے کرنا تھا وہ ہم مشین سے کروا رہے ہیں. ہم اپنے گردوں کا تو علاج ہی نہیں کر رہے, نہ کچھ دیکھ رہے, جو اللہ تعالیٰ قدرتی کر دیتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس دنیا میں انسان میکسیمم کتنی دیر, اس کی اوسط ایوریج لائف میکسیمم کیا رہی؟ 1.5 سال 2 سال, اس سے زیادہ نہیں آج کل تو نہیں اوور آل جب سے دنیا بنی میکسیمم ایوریج کیا تھی انسان کی؟ کم ہوتے ہوتے تو اب آ گئی ہے 60 65 50 پہ آ گئی ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم 950 سال. کتنا؟ 950 سال, 1000 سال. میں حیران ہوتا ہوں کہ سوچنا ہے ہمیں کہ وہ انسان جو اس دنیا میں 900 سال 950 سال 1000 سال زندہ رہا, وہ ایک نہیں تھا, کئی سارے تھے اس دور میں. اس کے بعد بھی حضرت سلمان فارسی کی عمر دیکھ لیں کتنی تھی, 900 950. اب یہ جو انسان تھے دنیا میں انہی گردوں کے ساتھ رہے اور ایک کا بھی خراب نہیں ہوا. اب ہماری عمریں جو ہیں وہ ہمارے باپ دادا کی عمریں 100 سال 100+ تھیں, آہستہ آہستہ وہ کم ہوتے ہوتے 70 80 اور 60 70 50 60 پہ آ گئی ہوئی. ہم 50 60 سال کی عمر میں گردے خراب کر رہے ہیں, وہ 950 سال, وہ 400 500 سال. ہمارے دادا پردادا جو ہے وہ 150 200 سال. 100+ گردوں کا کوئی ایشو ہی نہیں تھا. کیوں؟ نیچرل پروسیس کی طرف جاتے تھے نا, وہ نیچر اور فطرت کے قریب رہ کر زندگی جو ہے وہ کرنے کا جو طریقہ تھا اس پہ عمل پیرا تھے, کر رہے تھے. بالکل. اب میدے کی بنی جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری انسان کی دشمن ہے, دوست کوئی نہیں ہے. میدا جس کے اندر فائبر ہی نہیں ہے, جس کے اندر چوکر نہیں ہے, جو کہ آپ کو کانسٹیپیشنل ایشو کرے گا, میدے کی بیماریاں کرے گا, جگر کے مسائل پیدا کرے گا, چھوٹی بڑی آنت میں السر کرے گا, آپ آہستہ آہستہ بواسیر کی طرف چلے جائیں گے. آپ کے میدے کی بیماری ایچ پیلوری ہو کے آدھی دنیا پاگل ہوئی پڑی ہے. آپ کو جتنے لوگ یہ ملیں گے نا, میں ذرا سمٹم دے دوں پھر آپ کو اس کی بیماری بتاتا ہوں. سر میں درد, مائیگرین, چکر آنا, نیند کے مسئلے, ڈپریشن, ٹینشن, سٹریس, انگزائٹی, غصہ, چڑچڑاپن, رونا دھونا, پریشان, عجیب طرح کی سوچیں, وہم توہمات, خیالات, ڈر, خوف, گھبراہٹ, گھٹن, سانس کے مسئلے, دل کی دھڑکن کم زیادہ, پٹھوں کا کھچاؤ, اعصاب کا تناؤ کھچاؤ, باتھ روم میں بیٹھتے ہوئے ڈرتے ہیں, کنڈی نہیں لگاتے, دروازہ کھلا چھوڑ کے بیٹھتے ہیں, باہر نکلتے ہوئے خوف کے مر جائیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا. فوبیا ہوتا ہے دوسروں کے لیے, فوبیا جو گھر سے دوسرے باہر جا رہے ہوتے ہیں. بلکہ ایسے بھی کچھ اس میں ہیں جو ذرا آگے بگڑ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس میرے مرنے کا ٹائم آ گیا. وہ چند جو خاص قریبی ہوتے ہیں ان کو فون کر کے بلا لیتے ہیں, بس آ کے فٹافٹ مجھے مل لو. وہ لوگ جو سائیکوٹسٹ یا سائیکالوجسٹ کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں, ان میں وہ لوگ جو جعلی آمروں اور پیروں نجومیوں کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں کہ جادو, جن, بھوت, ٹونا, پتہ نہیں اس پہ کیا کچھ عمل سایہ کسی نے کر دیا. اس سارے کے سارے ایک ہی بیماری ہے میدے کی, اور اس کا نام ہے ایچ پیلوری, ہیلیکوبیکٹر پیلوری. یہ اس کا شکار ہے. میدے میں تذابیت, ایسیڈیٹی, زخم ہوئے, اس میں تفن, پی, پس, ریشہ, گندا خون رشتہ ہوا ملا جیسے باہر زخموں میں ہوتا ہے. پھر اس میں تفن میں یہ بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے,
اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, IgA, IgG, IgM. یہ ایکٹیو ہو گیا, خوراک جو ہم کھائی اس میں مکس ہوا, معدے سے جگر میں گیا, جگر کو فیٹی کیا, یہ ارکان ہیپیٹائٹس کی طرف کیس چلا جا سکتا ہے. اس کے بعد خون میں شامل ہوا, خون دماغ کی طرف آیا, تو یہ جتنی علامات بتائی ہیں, یہ سب مریض چپ کر کے بیٹھتا ہے, اپنے آپ میں بیٹھتا ہے, باتیں اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے, اکیلا بیٹھا رہتا ہے, نیگیٹو خیالات, خودکشی کرنے تک کو دل کرتا ہے. کئی کر گئے اور کئیوں نے ٹرائی کی, بچ گئے, اور کئی سوچتے ہیں صرف ایک بیماری معدے کی ایچ پیلوری, اور اس کی تعداد پتہ ہے دنیا میں کتنی ہے؟ میں نہیں کہہ رہا, WHO کی رپورٹ ہے 2024 میں یہ رپورٹ پبلش ہوئی, ٹھیک ہے, کہ دنیا میں اس وقت انسانوں کی تعداد کتنی ہے پتہ ہے؟ 8 ارب 8 ارب, ٹھیک ہے. اور اس کی تعداد کتنی ہے ایچ پیلوری کے مریضوں کی؟ کتنی؟ 4 ارب 97 کروڑ. او مائی گاڈ, مطلب کہ نصف آبادی دنیا سے زائد آبادی, نصف سے زائد آبادی. اب وہ جو یہ 2024 کی بات ہے, اب 2026 کا جون میں ہم بیٹھے ہیں, تو اب یہ تعداد میں بڑے آرام سے کہتا ہوں کہ چلیں زیادہ نہیں تو تھوڑی بہت 5 ارب سے تو تجاوز کر گئی. تو دنیا کی نصف سے زائد آبادی, 2024 سے پہلے کہا جاتا تھا کہ 3 لوگ, یعنی جہاں بھی کہیں 3 لوگ ہیں تو 3 میں سے ایک ایچ پیلوری پازیٹیو ہے. اوکے, اب یہ کہا جاتا ہے کہ 2 لوگ, میں اور آپ بیٹھے ہیں, 2 میں سے ایک ایچ پیلوری پازیٹیو ہے. تو اسے بچا کیسے جا سکتا ہے اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ابھی ہم نے سٹارٹ میں ڈسکس کی ہیں, ان چیزوں کی خرابی کا سارا نتیجہ ہے. میدا ہم کھا رہے ہیں, صبح اٹھتے ہیں, نان کس کے بنے ہوئے؟ میدے کے. پوڑیاں میدے کی, ڈبل روٹی میدے کی. آپ کو پتہ ہے ڈبل روٹی کینسر کاز کر رہی ہے, اور کتنا بڑا کینسر کا کاز ہے اس میں. کس طرح سے؟ ڈبل روٹی جو ہے وہ پھولتی کیسے ہے اور اتنی سافٹ کیسے ہوتی ہے؟ ڈو ڈالا جاتا ہے اس میں یا سوڈا؟ پوٹاشیم برومیٹ ایک کیمیکل اس کے اندر ڈالا جاتا ہے. اچھا, پوٹاشیم برومیٹ اس میں ڈالیں گے تو یہ پھولے گی بھی اور سافٹ بھی, نرم بھی ہوگی. اور پوٹاشیم برومیٹ جو ہے وہ باڈی کے اندر جب ہم انٹیک کرتے ہیں تو وہ ہمارے باڈی کے اندر کارسینوجن جو لیول ہے اس کو بڑھا رہا ہے, اور اس کی وجہ سے ہم کینسر کی طرف جا رہے ہیں. لیکن آج کا ڈاکٹر ہمیں یہ کہتا ہے کہ نان نہیں کھانا, سخت غذا ہے, تو پھر نرم غذا کھاؤ. تو ہم پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب نرم غذا کون سی ہوتی ہے؟ ڈبل روٹی کھا لو. اندھا بندہ ہوتا ہے نا, بلائنڈ, جی, جو قدرتی اندھا, چلو وہ تو قدرتی ہے, سنیں, اس کے ہاتھ میں, ایک ہاتھ میں اس کے نان پکڑا دیں اور ایک میں ڈبل روٹی, تو اس سے پوچھا جائے کہ نرم کون سی اور سخت کون سی ہے, تو دیکھ نہیں سکتا. وہ فیل کرے گا ہاں یہ جو بھی چیز ہے نرم ہے, یہ نرم ہے, یہ سخت ہے. تو ڈاکٹر کو بھی اتنی تعلیم ہے کہ نان سخت ہوتا ہے اور ڈبل روٹی نرم ہوتی ہے. دونوں کا سورس کیا ہے؟ میدا ایک ہی سورس ہے, اور جس چیز میں فائبر نہ ہو یعنی اناج میں سے, وہ انسان کے لیے نقصان دہ. آٹے میں سے کسی نے ہمارے چوکر نکلوا دیا, چھان نکلوانا شروع کیا. پہلے چھان سمیت روٹی کھاتے تھے ہم, پھر کسی نے چھاننیاں ہاتھ میں دیں کہ اس کے ساتھ چھاننا ہے, تو وہ جو چھان ہوتا تھا, جو چوکر ہوتا تھا, جو فائبر ہوتا تھا, وہ نکال دیا تو بیماریاں شروع ہو گئیں. تو ڈاکٹر یہ نہیں تجویز کرتے کہ بوائلڈ انڈے کھا لو, یہ بھی تو نرم غذا میں ہی آتی ہے؟ کون سا انڈا؟ بوائلڈ انڈا. انڈا کون سا؟ چلیں آج کل تو فارم میں مل رہے ہیں, دیسی تو بہت ہی. تو جس انڈے میں بچہ نہیں نکلتا وہ کھا لیں, یا تو بچہ نکلتا ہو تو پھر ٹھیک ہے, ورنہ تو وہ گندا انڈا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ مرغی کا مینسز یوک ہے. خواتین کو جو پیریڈز آتے ہیں ہر مہینے ان کا ایگ بنتا ہے, ایگ میچور ہوتا ہے, پھر ریپچ ہوتا ہے, ٹوٹتا ہے, اور اس کے بعد وہ مینسز یوک کی شکل میں نکلتا ہے. یہ مرغی کا مینسز یوک ہے. فیڈ ڈال کے اس کے اوپر چھلکا آ گیا اور انڈا کھلا رہے ہیں, ہم کھا رہے ہیں دڑا دڑ. اوکے ڈاکٹر صاحب, باتیں کرنے کے لیے, ڈسکس کرنے کے لیے بہت کچھ ہے, لیکن ہمارے پاس ٹائم کم ہے. بہت شکریہ اپنا وقت دینے کا, اور اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہم نے ڈسکس کی جو میرے لیے بھی بہت نہیں تھی, اور یقیناً ہماری آڈینس نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, اور آئی ایم ریئلی انٹرسٹیڈ. ٹاپک ہمارا کچھ اور تھا, وائرل انفیکشن, لیکن ہم نے ڈسکس بہت سی باتیں کر لی ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو ہم بلاتے رہیں گے, انوائٹ کرتے رہیں گے, آپ سے نالج لیتے رہیں گے. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا آپ سب لوگ بھی, اور دیکھتے رہیے گا ڈسکور پاکستان.